عزیزان گرامی وقار، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں انتہائی خلوص و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد المعدن الجود والکرم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ شادی سے پہلے میلاد پڑھواتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں کراتے ہیں ہم؟ یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ شادی میں میلاد نہیں کرائیں گے تو ہمارا نکاح نہیں ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص میلاد نہیں کراتا ہے تو اس کی شادی نہیں ہوگی۔ لیکن ہم کراتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے تاکہ آپ کو علم پردان کیا جائے کہ ایک میاں کو اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح سے رہنی چاہیے۔ کیونکہ آدمی پہلے اکیلے تھا، اب یہاں سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے بیوی کی شرکت کے ساتھ، تو اب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرات گرامی، آج ناسمجھی کی بنیاد پر ہزاروں گھر تباہ و برباد ہیں کہ ہم نے شادی تو کر لی ہے لیکن حقوق زوجین سمجھے ہی نہیں، اور بیوی اپنے من کی کرتی ہے اور شوہر اپنے من کا، جس کی وجہ سے لفڑے ہوتے ہیں، گھر میں فساد ہوتے ہیں، ہمارا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی باریک رشتہ ہے، بہت پاکیزہ رشتہ ہے۔ میرے دوستو، شادی کا رشتہ یہ جنتی رشتہ ہے۔ سب سے پہلے جنت میں یہ ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اجازت دے دیا، حکم دے دیا کہ آدم آپ جنت میں جہاں چاہیں وہاں جائیں، جو چاہیں وہ کھائیں پیئیں رہیں شہیں۔ اب جنت جانتے ہیں کہ ایسی جگہ کا نام ہے؟ جنت ایسی جگہ کا نام ہے، جنت کے معنی ہوتا ہے باغ۔ اس میں صرف انسان کسی چیز کی خواہش کرے گا اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اجازت تھی کہ آپ جو چاہیں وہ کھائیں، جو چاہیں وہ پیئیں، جہاں چاہیں وہاں رہیں شہیں۔ ہاں، ایک طرف منع کیا گیا تھا ایک طرف جانے کے لیے، وہ ایک الگ موضوع جو میں بتانا چاہتا ہوں، جو محل استشہاد ہے اس پر آپ غور کریں۔ کچھ دنوں کا عرصہ جب گزرا، اللہ رب العزت نے پوچھا آدم علیہ السلام سے کہ آدم، آپ کی طبیعت یہاں لگ رہی ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ مجھے کوئی ایسی جگہ بھیج جہاں میری طبیعت لگ جائے، یا پھر کوئی ایسی چیز پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے میری طبیعت لگ جائے۔ اللہ، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جنت جہاں ہر چیز موجود ہے سوائے عورت کے، عورت نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، تو آدمی کی طبیعت نہیں لگ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے منشا کو جان گیا، اور جب آپ سوئے تو آپ ہی سے، آپ کے بائیں پسلی سے ایک عورت کی تخلیق فرمائی، جس کا نام حضرت حوا ہے۔ حضرات گرامی، اب جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ہمارے ہی جنس کی ایک عورت یہاں ہے۔ دیکھیے، ہر آدمی اپنے جنس تلاش کرتا ہے، پوری دنیا اپنی جنس تلاش کرتا ہے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پیڑ پودا ہو، چاہے وہ انسان ہو، اپنی جنس کے ساتھ ہی وہ رہنا پسند کرتا ہے۔
آپ کو گدھا گھوڑے کے ساتھ کہہ دیا جائے رہنے کے لیے، ایک انسان نہیں رہ پائے گا۔ اس کے لیے ایک سماج اور ایک معاشرہ کی ضرورت ہے، اس کے جنس کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب کچھ ملنے کے باوجود ان کی طبیعت نہیں لگ رہی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، اب حضرت آدم علیہ السلام ان کو چھونا چاہے تو اللہ رب العزت نے دونوں کا نکاح پڑھایا۔ یہ رشتہ ہوا شادی کا رشتہ جنت میں۔ عزیزان گرامی، پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت کی کتنی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر، کہ جنت میں ہر چیز موجود تھی، عورت نہیں تھی تو حضرت آدم علیہ السلام سے رہا نہیں گیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں عورت کی کتنی ضرورت ہے، ایک مرد کی زندگی میں عورت کی کتنی اہمیت ہے۔ میرے دوستو، کسی مفکر نے لکھا کہ اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جانور سے کہیں بدتر ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اس لیے عورت کے لیے ہمارے دل میں احترام ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا ہے کہ عورتوں کا احترام کا۔ حضرات گرامی، صرف اگر اس موضوع پہ آدمی بولے تو کافی وقت کی درکار ہے کہ عورت کیا ہے، عورت کا احترام کس طرح سے کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں، بس میں آپ کو ایک جھلک دے کر گزر جانا چاہتا ہوں کہ عورتوں کا احترام کریں، چاہے وہ جو بھی عورت ہو، کسی بھی کاسٹ کی عورت ہو، ان کا احترام ضروری ہے، ان کی عزت ضروری ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، عورت کی بات آ گئی ہے۔ حضرات گرامی، آج ہمارے ہاں شادیوں میں خوشی کے موقع پر آرکیسٹرا لوگ بلاتے ہیں، نچاتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کو، غیر عورتوں کو بلا کر نچوایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ ہمارے گھر میں بھی بیٹی ہے، ہمارے گھر میں بھی بہو ہے، وہی عورت ماں بھی ہوتی ہے، وہی عورت بہن بھی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے فکر کی اس بات کی کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی؟ میرے دوستو، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں۔ اور پیسہ ہے ہمارے پاس، میں یار کتنا کما لی ہوں۔ غربت تو تمہاری دیکھنے میں وہاں آتی ہے جب کوئی مسجد کے لیے چندہ مانگنے آ جائے، جب کوئی مدرسے کا چندہ مانگنے آ جائے تو وہاں 10 روپے سے زیادہ نہیں نکلتا ہے۔ عرفان بابو نعت پڑھے وہاں نہیں نکلے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں آرکیسٹرا ہوتا ہے لوگ منہ میں نوٹ لے کر اس کو دیتے ہیں۔ یہ بہیائی ہے۔ ہمارا یار سوچنے کا مقام ہے کہ اپنا گناہ اٹھایا نہیں جا رہا ہے اور یہ دوسرے کا گناہ پیسہ سے خرید کر اپنے سماج اور معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا اور گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہے وہ خود گناہگار ہے، اور جب وہ لے کے آتا ہے آرکیسٹرا تو سماج اور معاشرہ دیکھتا ہے اسے۔ ہماری بہن بھی دیکھتی ہے، بیٹی بھی دیکھتی ہے، بہو بھی دیکھتی ہے، باپ بھی دیکھتا ہے، ماں بھی دیکھتی ہے۔ کیا آپ نے سوچا کہ ان کے دل میں کس طرح کی حیا کی کیفیت پیدا ہوتی ہوگی؟ کیا یہ بے حیائی کا سامان نہیں ہے؟ پورا سماج برباد ہوتا ہے اس سے، پورا معاشرہ برباد ہوتا ہے، پوری سوسائٹی بے حیائی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، اے نوجوانوں، میں بالخصوص آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ شادیوں میں خوشی منائیں۔ شادی کے معنی خوشی کے ہی ہوتے ہیں، لیکن اسلامی دائرے میں رہ کر خوشیاں منائیں، دائرے سے کراس نہ کریں، باہر نہ جائیں، آپ اس میں رہ کر خوشیاں منائیں۔ آپ کو ایک بات معلوم ہے کہ نکاح کے خطبے میں جو بھی آیات پڑھی گئی ہیں ان میں ایک میں بھی علماء کرام موجود ہے شادی کا ذکر نہیں، اس میں کسی میں بھی شادی کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ پڑھا گیا۔ کیوں پڑھا گیا بھائی؟ اس کا مطلب آپ نے جانا کہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں خطبہ پڑھنے کے لیے، خطبہ پڑھ دیا، لیکن سمجھے آپ کی کیا پڑھا گیا ہے؟ وہاں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، پوری دنیا انسانیت سے رب کا خطاب ہے، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ کون اللہ؟ اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا، وہ خلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کے جوڑے کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا والنساء، اور پھیلا دیے مرد و عورت کو، ان دونوں سے مرد و عورت کو پھیلا دیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا والنساء واتقوا اللہ الذی، دوسرا حکم، واتقوا اللہ الذی
बात से भी डरो, इस मामले में भी डरो कि तुम दूसरे का रिश्ता नाता काटो। आज रिश्ता नाता काटने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर याद रखो कि अल्लाह आखिर में धमकी दे रहा है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। ए लोगों, क्या तुम जानते हो अल्लाह तुम पर निगाहबान है। जो तुम छुप कर बातें करते हो ना, काना फूसी करके रिश्ते काटते हो, उसे भी अल्लाह जानता है। जो रास्ते में मेहमान को भगाते हो, उसे भी अल्लाह जानता है। और जो तुम जाहिरन करते हो उसे भी जानता है, बातिनन करते हो उसे भी अल्लाह जानता है। तो ऐसा मत समझो कि जो मैं कर रहा हूं वो कोई नहीं जान रहा है, कोई जाने ना जाने, लेकिन तुम्हारा रब इसको जान रहा है। अब बताइए इसमें शादी कहाँ बात है? इसमें तो अल्लाह से डरने की बातें करे चले हैं शादी, यहाँ अल्लाह से डराने की बात की जा रही है। और जो भी आयत पढ़ी जा रही है उसमें यही बात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह, और इसमें तो और ज्यादा हद हो गई। इसमें तो सिर्फ डरने की बात नहीं, उसमें तो मौत की बात है। मौत से डराया जा रहा है। वहाँ ईमान वालों से उसका जिक्र हो रहा है। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। और कैसे? जैसा कि डरने का तुम्हें हक है। कैसे डरने का हक है साहब? कभी आपने गौर किया? मेरे दोस्तों, अगर आप अपने जिस्म पर गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मनाज़िरे फितरत पे गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रब से डरने का हक हमें नहीं है। ये दिमाग जो अल्लाह ने आपको इसमें सोचने की सलाहियत अता की, ये जुबान जिसमें बोलने की सलाहियत अता की, ये कान जिसमें सुनने की सलाहियत अता की, ये हाथ पांव जिसमें बाजू में ताकत अता किया, ये सब कुछ आप देखें, ये आंख जिसमें बिनाई अता की जिससे हम देख पाते हैं, ये सब कुछ अल्लाह ने दिया। क्या डरने का उसे हक नहीं है? इस मनाज़िर फितरत में आप गौर और फिक्र करें कि जो भी चीजें आपको देखने में आती है, क्या इसको देखकर नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी ताकत है जिसने आसमान को बगैर टुकड़े और कमरे का खड़ा कर दिया है? क्या अल्लाह से डरने का हक नहीं है? मतलब ये है कहने का मेरे कि शादियों में जो आप उद्यम मचाते हो आज, तो शादियों में उद्यम मचाने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि हद में रह कर खुशियां मनाने के लिए कहा गया। नाच गाने से परहेज करके और खुशी मनाने के लिए कहा गया। शरीयत के दायरे में रहकर खुशियां मनाने के लिए कहा गया। अज़ीज़ाने गिरामी बात, लेकिन आज जो है कि नौजवानों को लगता है कि बगैर नाच और गाने के, और हमारे माए और बहनों को भी लगता है कि बगैर नाच गाने के हमारे बेटे की शादी नहीं हो सकती है। नहीं, ये भूल जाइए, ये बेहयाई से रुक जाइए, क्योंकि एक दिन हम सबको हिसाब देना होगा। सबको हिसाब देना होगा, सर्रे का भी हिसाब देना है, एक चीज का हिसाब देना होगा सबको। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो फिर जो है कि जब दुनिया को फैलाना चाहा अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं ये इसलिए बताया आपको कि हम चाहते हैं कि खुशियां मनाएं और खुशी में सब कुछ जायज है। नहीं, जो खुतबा पढ़ा जाता है उसमें भी अल्लाह से डरने की बात की जा रही है, और उस शादी के ऐन मौके पे निकाह के खुतबा पढ़ा जाता है जो सुन्नत है। अज़ीज़ाने गिरामी, तो इस चीज से हमको रुकना चाहिए और दायरे में रहकर अपनी खुशियां मनानी चाहिए। मेरे दोस्तों, अब आइए, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को फैलाना चाहा तो दोनों को, हजरत आदम और हव्वा को जन्नत से दुनिया में ट्रांसफर कर दिया, दुनिया में भेज दिया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस हिंद की सरजमीन पर तशरीफ लाए। श्रीलंका में, श्रीलंका पहले हिंदुस्तान में था, वहीं पे आप तशरीफ लाए थे, सरंदीप पहाड़ी पर। और हजरत अम्मा हव्वा को अरब देश में जद्दा शहर में भेजा गया। फिर ये दोनों, बड़ी लंबी कहानी अगर बताया जाए इसको तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये दोनों चले और फिर अरफात के मैदान में दोनों की मुलाकात हुई। इसी वजह से उस मैदान का नाम भी अरफात रखा गया, क्योंकि अरबी में आरफा यूरोप का मतलब पहचानना होता है। जब ये इतने दिनों बाद जब मुलाकात हुई इन दोनों की, तो दोनों एक दूसरे को पहचान लिए। फिर वहां से जो है ये औलाद होना शुरू हुई, दोनों से दुनिया की आबादी बढ़नी शुरू हुई। अज़ीज़ाने गिरामी, कि जब से ये दुनिया है, इंसान है, तब से शादी ब्याह का रिवाज है। और शादी ब्याह हर मजहब के लोग करते हैं,
اپنے اپنے اصول کے ساتھ کرتے ہیں، جو ان کے مذہب اور دھرم کے اندر موجود ہے اس طریقے سے کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں جو رواج ہے ہم اپنے انداز میں کرتے ہیں، جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نکاح کر کے بتایا کہ تم کیسے نکاح کرو، صحابہ نے خود نکاح کیا، اس طریقے پر ہم کو نکاح کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج جو ہے کہ ایجاب و قبول اور خطبے کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے ہماری شادیوں کے اندر وہ صرف رسم و رواج بن چکا ہے، وہ رسمیں جو غلط رسمیں ہمارے ہاں داخل ہو گئی ہیں۔ میرے دوستو، شادی کو سمپل بنانے کا حکم ہے، یعنی بالکل سادہ بنانے کا حکم ہے کہ شادی میں آسانیاں پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی میں آسانی پیدا کرو اور شادی کو اتنا آسان کرو کہ زنا سخت ہو جائے۔ لیکن حضرات معاذ اللہ، آج ہم لوگوں نے شادی کو اتنا سخت کر دیا کہ زنا آسان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! ایک شادی کرنے کے لیے آج ہمارے ہاں 10 لاکھ روپیہ چاہیے تب جا کے کہیں شادی ہوتی ہے، اور زنا کرنے کے لیے 3 روپے کی ضرورت نہیں ہے۔ زنا اسی لیے عام ہو رہا ہے اور شادی کو ہم نے سخت کر دیا۔ میرے دوستو، کبھی آپ نے غور کیا کہ شادی سے پہلے ہمارے ہاں ایک شادی کا خرچ لگ جاتا ہے، ایک شادی کا خرچ۔ کپڑے کے دکان میں جائیں 50 بار لڑکا دیکھنے، لڑکی دیکھنے، یہاں خرچ وہاں خرچ، کیا اس میں پیسے نہیں لگتے؟ میرے دوست، یہ سب کیا ہے؟ دیکھنے کے لیے آدھا گاؤں کے لوگ جائیں گے لڑکی دیکھنے، لڑکی دیکھنے کے لیے جائیں گے، جس لڑکی کو دیکھنا ہی حرام ہے، غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، اور اسی کو دیکھنے کے لیے سب جاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی صاحب؟ تو لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں۔ اور جس کو دیکھنا چاہیے وہ اگر کہہ دے کہ ہم دیکھیں گے لڑکی کو، تو سماج کا سب سے گرا ہوا لڑکا ہے، سماج کا بے حیا لڑکا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں بڑا بے حیا لڑکا، یہ لڑکی دیکھنے کے لیے کر رہا ہے۔ یار کتنا ہم لوگ اسلام سے دور ہو گئے، بالکل پازا پلٹ گیا۔ جہاں دیکھنے کا حکم تھا، حضور نے فرمایا کہ اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو تم اس لڑکی کو دیکھو، پیغام دینا چاہتے ہو نکاح کا تو تم دیکھو اس کو۔ آج اسی کو نہیں دکھایا جاتا ہے، باقی تمام خالو، پھوپھا، ماما، چاچا، گاؤں کے سارے لوگ جا کے دیکھیں گے۔ اگر منع ہے صرف تو اس کو جو اس کو شادی کرنا ہے۔ اللہ، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ یہ غلط ہے، اس کو دیکھنا ہی حرام ہے، اس کو آپ جا کر کیسے دیکھ سکتے ہو؟ ہاں، کچھ عورتیں ہیں جو جا کر دیکھے، ماں ہے، بہن ہے، وہ جا کر دیکھ سکتی ہیں اپنے، جس کو شادی کرنا ہے اس کو لے کر دیکھیں۔ تو یہ سماج میں ایک غلط رسم و رواج پیدا ہوا ہے اپنے یہاں۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے آپ دیکھا کہ شادیوں میں لڑکا چاہے اس کو زندگی میں کبھی کوٹ پینٹ پہننے کو ملا ہو یا نہ ملا ہو، زندگی میں غلط نہیں کر رہا ہوں، یا آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہوگا ایسا، سماج میں ہوتا ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو ہوتا ہے۔ میرے دوستو، زندگی میں کبھی اس کے بدن پر کوٹ پینٹ آیا یا نہیں آیا، لیکن جب شادی ہوگی نا تو کہے گا کپڑا ہم خریدنے جائیں گے، پارسا نہیں، حاجی پور یا پٹنہ سپر مارکیٹ میں جائیں گے۔ بابا سے کبھی نہیں کہا ہوگا، بابا سے کبھی نہیں کہا کہ بابا ذرا سپر مارکیٹ میں چل کر مجھے کوٹ پینٹ کھلوا دے، نہیں۔ لیکن جہاں شادی ہوتی ہے تو سسر سے وہ ضرور فرمائش کرے گا کہ ہم کو سوٹ پینٹ چاہیے، پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، بھینس چراتا ہے، بکری چراتا ہے، لیکن اس کو کوٹ پینٹ ضرور چاہیے، پہن کے لگتا ہے کہ گھرپراس دوڑ رہا ہے۔ ارے یار، کوٹ پینٹ پڑھے لکھے لوگوں کا وہ لباس ہے، وہ پروفیشنل لوگوں کا ہے، انجینئر گریڈ، ڈاکٹر گریڈ، ایسے لوگ جب پہنتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں کوئی جا رہا ہے، لیکن پیغلی میں نہیں جانتا ہے، پپا کا ABCD اس کو معلوم نہیں ہے، آپ کوٹ پینٹ پہن کے آنگن میں چل گیا، جا کے بیٹھا ہوا ہے، دیکھتے ہوئے آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو۔ تو میرے دوستو، وہ کپڑا پہنے جو آپ کو زیب دیتا ہے۔ جانتے ہیں، میں جس وقت ودیش رہتا تھا، میرے ساتھ ایک آدمی تھا گوپال گنج کا، وہ ویلڈنگ کا کام کرتا تھا۔ جب یہاں سے جب چھٹی آنے لگا نا، تھوڑا سا ہے تو چھٹی آنے لگا وہ، تو کوٹ پینٹ پہن لیا۔ جب ادھر سے وہ واپس آیا تو مجھ سے کہتا ہے کہ حضرت آج کے بعد میں کبھی کوٹ پینٹ میں نہیں پہنوں گا۔ کیا ہوا بھائی؟ نہیں، میں جان گیا کہ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ کہ ہوا کیا، جب پلین میں بیٹھتے ہیں نا تو اس میں ایک کارڈ دیتا ہے بھرنے کے لیے، اس کا کچھ ہوتا نہیں ہے، صرف ٹائم پاس کے لیے کہ اسی میں لوگ لگے رہیں،
اور ٹائم پاس ہو جائے، جو ہے جدہ سے دلی پہنچ جائے جلدی سے۔ اب کہتا ہے وہ آدمی کہ مجھ کو لوگ دیکھیں کہ کوٹ پینٹ پہنے ہوئے ہیں، صاحب تو پڑھے لکھے ضرور ہوں گے۔ جو سعودی عرب جاتا ہے تو اس میں 82% ان پڑھ آدمی ہوتا ہے، جو جا کے ادھر ادھر کا کام کرتا ہے، جھاڑو پوچھا کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے۔ اب وہ لوگ بھی پلین میں آتے ہیں، ان کو بیچارے کو لکھنے پڑھنے آئے کام کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے ان کو۔ اور جب وہ لوگوں کو سب دیا بھرنے کے لیے کام، تو لوگ ہمارے اوپر گر گئے کہ بھائی صاحب ذرا میرا بھی بھر دیجیے، تھوڑا میرا بھی بھر دیجیے۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے تو اپنا خود ہی بھرنے نہیں آ رہا ہے، تو میں دوسرے کا کیسے بھروں؟ تو کہتا ہے وہ آدمی کہ میں سمجھ گیا کہ نہیں، یہ لباس ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر میں اس لباس میں نہیں ہوتا تو لوگ مجھ کو کارڈ بھرنے کے لیے نہیں کرتے۔ اور کہتا ہے کہ میں دلی جیسے کہ باتھ روم میں چلا گیا، پلین میں باتھ روم میں جا کے باتھ روم بھرتا رہا، اس میں جب بھر لیے ہوں گے لوگ، اس کے بعد نکل کے آیا اور پھر جو ہے کہ دلی ایئرپورٹ پر اترتے ہی سب سے پہلا کام کیا کوٹ پینٹ اتارا ہوگا کہ نہیں ہماری نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ خرچ وہاں کیجیے جہاں آپ کو زیبا کتاب ہو، اور اگر خریدنا ہی ہے تو خود سے خریدیے، خود سے خرید کر پڑھیے۔ کبھی بابا سے فرمائش صاحب نہیں کیا ہوگا کہ ہم کو ایک سائیکل خرید دیجیے، لیکن جہاں شادی لگی تو پھٹ پھٹوا کا چارج ضرور کریں گے کہ ہم کو پھٹ پھٹوا چاہیے۔ آج اسی پھٹ پھٹوا کے چکر میں نہ جانے کتنے لڑکیوں کے ہاتھ پیلے ہونے سے رک گئے۔ ایک لڑکی اسی کی سہیلی ہے جس کا باپ امیر ہے، اور اس کی شادی ہوئی، اس کے ہاتھ لال پیلے ہو گئے، اس کی ڈولی اٹھ گئی، باپ کا چہرہ جگمگا اٹھا کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اپنی بیٹی کو ہم نے اپنے گھر سے رخصت کر دیا ہے۔ لیکن اسی کی سہیلی ہے، اسی کی عمر کی ہے، جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی اغوا نہیں آ رہا ہے، کوئی لڑکا والا نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے۔ اور وہ لڑکی کا باپ جو مشپیٹی چوک چھپڑا میں رکشہ چلاتا ہے، شام کو وہ آتا ہے پاسا بازار پر رکشہ چلاتا ہے، شام میں آتا ہے پیسہ دیکھتا ہے، گنتا ہے، پورا نہیں ہو پاتا، اس کے داماد کو دینے کے لیے پھٹ پھٹوا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، رات میں اس کی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برستی ہیں اور وہ رو رو کر سو جاتا ہے۔ کسی دن بیٹی دیکھ لیتی ہے اس اندھیری رات میں میرا بابا کیوں رو رہا ہے، آخر آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے، اس کی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح کیوں برس رہی ہے۔ وہ دو سوچنے میں دیر نہیں کرتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ میرے باپ کے پاس اس کے داماد کو دینے کے لیے موٹر سائیکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے کہ میرے پاس بھی اگر پیسے ہوتے اور اتنا پیسہ ہوتا کہ میں اپنے داماد کو موٹر سائیکل دے سکتا تو میری بھی ڈولی اٹھ گئی ہوتی، اسی لیے میرا باپ رو رہا ہے۔ اور وہ بیٹی بوجھ بننا نہیں چاہتی ہے، اسی گھر کے کسی کمرے میں جا کر وہ پنکھے سے لٹک جاتی ہے، پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے تک لگا لیتی ہے۔ اے نوجوانوں، آخر اس موت کا ذمہ دار کون ہے جس کی وجہ سے وہ پھانسی کو پھندے پر لٹکنے پر مجبور ہوئی ہے؟ اللہ اکبر! کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، جب وہ کہے گی لڑکی اے اللہ، اس نوجوان نے مجھ سے شادی نہیں کیا جس کی وجہ سے میں یہ کرنے پر مجبور ہوئی، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ ایک زمانہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ جب مکہ کی سرزمین پر کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو لوگ اپنی بیٹی کے گردن کو مروڑ دیا کرتے تھے، لوگ اس کو بچپن میں دفن کر دیا کرتے تھے، لوگ اس کو جان سے مار دیا کرتے تھے۔ اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا گیا، زمانے جاہلیت سے اس کو پکارا جاتا ہے، وہ زمانہ جاہلیت تھا۔ اس دور میں اب اس دور میں کیا فرق رہ گیا ہے کہ وہ لوگ تو بچپنے میں مار دیا کرتے تھے اور تم جوان ہو کر اس بیٹی کو مرنے پر مجبور کر رہے ہو، اس کا جواب دے ہے کون؟ گرامی، آج کا نوجوان ہے، اے نوجوانوں، آپ کے اگر بابا کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ہم شادی نہیں کریں گے وہاں جہاں دہیج نہیں ملے گا، آپ منع کر دیجئے کہ بابا مجھ کو دہیج نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے پھٹپھٹنا نہیں چاہیے، مجھے موٹر سائیکل کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل خرید کر دیجئے اور جب میں اس پر چڑھ کے چلوں گا کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ بیٹا یہ ٹوٹی ہوئی سائیکل کہاں سے لایا، تو میں سینہ تان کے کہوں گا کہ میرے بابا نے خرید کر دیا ہے۔ یہ تو میں نہیں کہوں گا داماد کہ میرے سسر نے موٹر سائیکل خرید کر دیا، یار خرید کے کہاں سے دیا ہے، کبھی تو نے سمجھا کہ کہاں سے پیسہ لایا ہے؟ بیاج پر پیسہ لے کر باراتی کو کھلاتا ہے، یہ حال ہے آج۔ بیاج پر اس کی گھر کے اس کی لڑکی کے ماں کے سارے زیورات جو ہے کہ سنان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، تب جا کر کہیں جو ہے کہ کھانے کا اور کپڑے کا انتظام کیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچنے کی زحمت گوارا کیا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
अज़ीज़ाने गिरामी औक़ात, कभी लड़की वाले की तरफ झांक कर भी देखो कि उसके पास कुछ है कि नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज जो कहते हैं कि दस्तरखान अच्छा होना चाहिए, मकान अच्छा होना चाहिए, चाहे लड़की जैसी भी हो, अब मैं यार उठा के लाते हो जैसी तैसी, घर में 6 महीना के बाद नाच नचा कर रख देती है और फिर जाते हैं इमाम साहब के पास, जरा को ताबीज़ बना दीजिए। क्या भाई, क्या बात है? घर में जो आई है ना बहू, पूरे घर को नचा के रखी है। मैं यार तुम नचनिया खोज के लाए हो तो क्या नचाएगी, नहीं तो क्या करेगी वो? नाचते हुए गए ऑर्केस्ट्रा नचाते हुए, वहां से किसी को भी खोज के ले आए। पहले हमारे दादा लोग जाते थे ना लड़की देखने, तो हड्डी देखा करते थे और पूछते थे कि बाबू तुम्हारा ननिहाल कहाँ है। लेकिन आज ननिहाल नहीं, वो हड्डी देखते ही नहीं। गड्डी पर जहां नजर पड़ी हड्डी भूल गए, हड्डी भूल गए। पहले लोग नस्ल तलाश करते थे, नस्लें देखते थे, किसका खानदान कैसा है, ये किस खानदान से है, इसकी माँ कहाँ की है, ननिहाली खानदान कैसा है, ददिहाली खानदान कैसा है, ये सब लोग देख के किया करते थे। एक शख्स एक ऊंट खरीद के ले जा रहा था। किसी ने रास्ते में पूछा कि भाई साहब ये ऊंट कहाँ से लाए हैं? तो उसने कहा कि फलाने साहब से हमने खरीदा है। कहा कि इसकी नानी जो थी ना वो पानी में बैठ जाया करती थी। इसकी नानी, इस ऊंटनी के नानी जो है कि बैठ जाती थी पानी के अंदर। और कह के वो चल दिया। जब आगे गया तो आगे जो है कि नदी थी, नदी के उस पार उसको जाना था, नदी में पानी था, ये समझ नहीं पाया, वो जो कहा उसको नहीं समझा। जब आगे गया नदी में, जब हिलाया ऊंट को, ये बैठ गया जाके बीच में। तब इसको समझ में आया कि वो इसने तो कहा था कि नानी इसकी पानी में बैठती थी, मतलब ये था कि जब इसकी नानी बैठती थी तो ये भी बैठ सकती है। अब पता चला कि क्यों लोग नस्लें तलाश करते थे, क्यों लोग नस्ल देखते थे, खानदान देखते थे कि नानी हाल कैसा है, दादी हाल कैसा है। इसलिए देखते थे कि अगर वहां गड़बड़ होगा तो यहाँ भी गड़बड़ होगा। तो गड़बड़ होता है, हम लोग तो ये सब देखते ही नहीं। चाहे वो बंजारा हो, जो कुछ भी हो, जहां से हो, बस पैसा मिलना चाहिए हमको, हम उठा के लेकर चले जाते हैं। नहीं, शादियों में ये देखने का हुक्म है कि तुम शादी क्यों, शादी जो करते हैं तो क्या क्या देखते हैं, हसब और नसब देखते हैं, दीनदारी भी देखा जाता है, उसके बाद हुस्न देखा जाता है। ये सब चीजें जो है कि देखी जाती है कि देख कर जो है कि शादी ब्याह करें। और इन सब में जो है कि दीनदारी को फौकियत देनी चाहिए। जिस घर में मुसल्ला बिस्तर है ना, उस घर में निकाह कीजिए। जिस घर में लड़का कुरान पढ़ने वाला हो, लड़की कुरान पढ़ती हो, वहां निकाह कीजिए। लेकिन अजीब तमाशा है साहब हमारे समाज का, जब कोई जाता है लड़की देखने के लिए तो उसमें एक थोड़ा बहुत पढ़े लिखे आदमी को लोग लेके जाते हैं। खासतौर से इमाम साहब को ले लिए, कोई दिमाग में पढ़ा लिखा रहता नहीं है आजकल, मैं गलत नहीं कह रहा, कितने लोग हैं जिनको आयतुल कुर्सी याद हो जाए, तो लेके जाते हैं इमाम साहब को। कहा भाई मकसद क्या है, तो लड़की से जरा पूछिएगा कि उसको आयतुल कुर्सी याद है क्या नहीं, उसको कुल हु अल्लाह याद है क्या नहीं। वो पूछने के लिए इमाम साहब को लेके गए, इमाम साहब बेचारे जाकर पूछ लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो देखने के लिए गए हैं, जितना उनसे पूछा जाता है लड़की से, वही बात अगर पूछी जाए इन लोगों से तो लोग नहीं बता रहे। जो लड़कियां से पूछी जाती है, लड़की जात है, बोलने में हया शर्म करती है, और वहां उसको हाथ तो यह कि लिखो लिखो, इंटर किया कहा लिखो, राइटिंग कैसा है, लिखती है कि नहीं लिखती, ये सब कुछ कराया जाता है। कभी लड़का देखने गए हैं तो कभी पूछे हैं कि बाबू वजू में कितने फराइज हैं, ईमान से बोलिएगा। पूछे कभी कि बाबू गुस्ल में कितने फराइज हैं, गुस्ल कैसे किया जाएगा, कोई नहीं पूछता है साहब, कोई नहीं पूछता है कि लड़का को याद है कि नहीं है, नहीं पूछता है। क्या रहता है कहीं पूछेंगे तो लड़का रिश्ता जो है कि टूट जाएगा, नहीं, रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है कि लिख कर भेजा है। जहाँ आपका रिश्ता लिखा होगा वहाँ होकर रहेगा। जैसे लड़की से पूछते हैं, आप होने वाले दामाद से भी पूछिए कि बाबू आपको नमाज पढ़ने आता है कि नहीं आता है, बाबू आपको वजू बनाने आता है कि नहीं आता है। साहब बैठे हैं, पूछिए इनसे कि कितने लड़के ऐसे हैं जो इस उम्र में पढ़ने के लिए जाता है, जो वजू को समझ सके, गुस्ल को समझ सके। छोटे छोटे बच्चों को लोग मदरसा भेजते हैं, उसको क्या समझाइएगा, क्या बताइएगा। जहां वो मैट्रिक में गया, 8-9 क्लास में गया, उसके मदरसा की पढ़ाई बंद। अब बताइए क्यों, क्या सीखेगा, सिखाएगा उसको कौन। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो इसलिए जरूरी है कि अपने लड़की को जहां पढ़ने के लिए भेजते हैं वहां लड़कों को भी भेजिए। सबका मबदा अगर देखेंगे तो इल्म ही है।
आज जो मियाँ बीवी का रिश्ता खराब हो रहा है, किस बिना पर खराब हो रहा है? सिर्फ इस बिना पर कि बीवी अपने शौहर के हुकूक को नहीं समझ पाती है और शौहर अपने बीवी के हुकूक को नहीं समझ पाते। इसलिए कम अज कम आप शादी से पहले दोनों को जन्नती ज़ेवर जरूर पढ़ाइए, लड़की को भी पढ़ाइए, लड़के को भी पढ़ाइए, ताकि वो दोनों एक दूसरे को समझ सके। ये बीवी है तो इसको कैसे रखना है, ये हमारा मियाँ है, हमारा शौहर है, इसको कैसे, इसके साथ हमें कैसे रहना है, लड़की समझ सके। ये दोनों नहीं समझते हैं। आज हमारे घर में मोबाइल है, मोबाइलों पर हम देखते हैं लोगों की जिंदगियां, नाचने गाने वालों की जिंदगियां कैसे गुजरती है, वही हम लोग उसी तरीके पर जो है अपने घर में घराना सना करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में अगर एजुकेटेड घराना है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कुछ दिनों तक तो चल जाता है, और अगर लोग पढ़े लिखे नहीं है, बात को समझते नहीं है, तो 3 से 4 महीना में घर बिखरना शुरू हो जाता है। हज़रात, शौहर, बहुत से आज आदमी ऐसा है जो घर को छोड़ के बाहर में रहना पसंद करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको अपनी बीवी से नहीं जमती है, अपनी बीवी से नहीं जमती है। आप सोचिए जरा सा, वो बाहर में रहता है, घर आना नहीं चाहता है। आदमी आना तो वहां चाहता है जहां उसका दिल हो, जहां दिल बसता हो। अगर बीवी से मोहब्बत है तो दिल्ली में है, 10 बार दिन में फोन करता है घर पे, हमारी बीवी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, खैर खैरियत लेता है। बाहर में रहकर भी दिल उसका यहाँ टिका हुआ है, लेकिन वो घर से कितना उठा गया है, कितना परेशान है घर से, कि घर पे रहते हुए भी घर में रहना पसंद नहीं करता है। ए बीवियों, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप तहज्जुद गुजार क्यों न हो, लेकिन अगर आपका शौहर आपसे नाराज है तो जन्नत तो दूर की बात है, आपको खुशबू तक नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी माँ और बहन इस बात को सुन रही है तो बांध ले चिट्ठा, नहीं शौहर ही सब कुछ है। उस औरत से जाकर कोई शौहर, कोई आदमी पूछे जिसके शौहर दुनिया में नहीं है, सारे हुस्न खत्म हो जाते हैं, उसके सारे ज़ेवरात उतर जाते हैं, सारी जिंदगी की रानाइयां खत्म हो जाती है, सब कुछ। ऐ मेरी माँ और बहनों, बेटियों, सब कुछ आपका आपके शौहर है, सब कुछ जो कुछ भी आपकी जिंदगी में है सब शौहर से। हज़रात, आज तो हाल ये है कि बुढ़ापे में, खास तौर से बुढ़ापे में जब आदमी जवान रहता है तो उस वक्त वो बच्चों की कमाने खिलाने के लिए, पहनाने के लिए, बीवी को पहनाने खिलाने के लिए वो बाहर प्रदेश में रहता है। जब बच्चे जवान हो जाते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो घर पे आ जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, घर पे आ गए। और जब औरतिया सबका जब बेटवा जवान हो जाता है ना, तो अब उस शौहर की कोई हकीकत ही नहीं है, वो उससे इस तरह से बात करती है कि हमारे लिए कुछ है ही नहीं। ये हाल मैंने देखा है समाज में, हम देख रहे हैं इस चीज को, लेकिन नहीं। ऐ मेरे माँ और बहनों और ऐ लोगों, सुनो, उसी वक्त असल जरूरत है, क्योंकि जिंदगी तो गुजर गई बाहर में। अब जब आदमी बुढ़ापे में जब आया घर पे तो सहारा एक दूसरे का दोनों को बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन ये जरूरी है कि दोनों मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें। अज़ीज़ान किराम, एक मियाँ और बीवी किस तरह से जिंदगी, तो अल्लाह ने बताया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझाया कैसे जिंदगी गुजारें। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऐ औरतों, अगर तुम्हारे शौहर से, तुम्हारे हस्बैंड से कोई खता हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो तुम उसको ऐसे ही छुपाओ जैसे लिबास जिस्म को छुपा लेता है। और ऐ शौहर, तुम्हारे बीवी से अगर कोई गलती हो जाती है तो तुम भी उसको छुपाओ जैसे लिबास जिस्म को छुपा लेता है। तो दोनों एक दूसरे को छुपाने का काम करें, न कि ढढोरा पीटने का। लेकिन आज ढढोरा पीटा जाता है कि हमारा शौहर ऐसा है, शौहर बोलता है हमारी बीवी ऐसी है, फिर समाज जानता है, उससे मुआशरा जान जाता है, तो हमारे अपने ही हमने बुराई की है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस तरीके से समझकर, सोचकर, खूब होशियारी के साथ, जानते हैं बीवी को रखने के लिए हकीमाना दिमाग होना चाहिए, शाहाना दिमाग होना चाहिए, बादशाह जैसा ज़हन होना चाहिए, तब इसको आप संभाल पाएंगे। और वही लोग संभालते हैं जिनके पास इस तरह के हकीमाना अंदाज होता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया जगह अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, क़व्वामून अलन निसा, तो मर्द औरत पर हाकिम बनाया गया है। अब हाकिम है,
औरत महबूब बुजुर्गों, शादी के लिए जो मिलाद हम कराते हैं, महफिल कराते हैं, यही सब बातें समझाने और बताने के लिए करते हैं, ताकि उलमा आए, उनके पास इल्म है, वो बताएंगे कि कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए। मेरे दोस्तों, अब दो तीन बातें आप औरत और मर्द, जो बीवी और शौहर है, उनके लिए सुनाते हैं। देखिए, किसी भी आदमी के लिए, शौहर के लिए ये ज़ेबा नहीं देता कि वो अपनी बीवी के बहन, भाई, उसके बाप, माँ या उसके खानदान को गाली दे या बुरा भला बोले। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने मैके की शिकायत बर्दाश्त नहीं करती है। उसी तरीके से जैसे आप बर्दाश्त नहीं करते हैं, आपकी माँ को, आपकी बहन को, आपके खानदान को अगर आपकी बीवी बुरा भला कहेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से बीवी के खानदान को भी आप कुछ कहेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा होना चाहिए कि उसके खानदान को गाली उली नहीं देना चाहिए, उससे बचकर रहना। गाली तो किसी को भी नहीं देना चाहिए, लेकिन वो एक रिश्ता जो है, मैं शादी के मौजू में मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ये जरूरी है। बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की कमाई का हिसाब हरगिज़ न ले, हरगिज़ न ले, और वो अपने शौहर की हमेशा खिदमत में लगी रहे, उसकी मिजाज को पढ़े, समझे उसको कि हमारा शौहर मुझसे क्या चाहता है, उसमें हमारा शौहर किस बात में राजी रहेगा, वो उस काम को करने पर राजी है। अगर ऐसा करती है वो, तो फिर उसका शौहर उसके साथ मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारेगा। मेरे दोस्तों, आप बुजुर्गों, यही सब बातें नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो जाता है। शादी में खुशियां होती हैं, सब लोग खुशी मनाते हैं, सारे लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन उसके बाद चंद दिनों के बाद ही जो है कि मामला जो है कि झगड़ा फसाद में बदलने लगता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि समझ नहीं पाते हैं, समझदारी में हमारी कमी आ जाती है। शौहर का बहुत बड़ा मर्तबा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शौहर के जिस्म में फोड़ा और फुंसी हो जाए और औरत उसको जुबान से अगर चूस कर भी साफ करे ना, तो शौहर का हक वो अदा नहीं कर पाएगी। ये है मर्तबा एक शौहर का। ऐसा नहीं कि बीवी का मर्तबा कुछ भी नहीं है, बीवी का भी मर्तबा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने बीवी के साथ इंसाफ से काम नहीं लेगा, तो कयामत के दिन वो इस हाल में उठेगा कि उसका एक जानिब फालिस मार दिया होगा, वो लड़ता हुआ चलेगा। लोग जान जाएंगे कि इसने अपने बीवी के साथ है कि इंसाफ नहीं किया था। तब बीवी के साथ इंसाफ होना चाहिए। जब नई नवेली दुल्हन घर के अंदर आए तो चाहिए क्या कि हम उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आए, मोहब्बत के साथ पेश आए। ये नहीं कि सारे कपड़े उसको धोने के लिए दे दे, सारे बर्तन उसको धोने के लिए दे दे, सारे घर का काम उसको दे दिया जाए। नहीं, एक सास, एक औरत का नाम है सास, उसको किसी से नहीं बनती है। जब वो आती है किसी घर में तो उसकी गोतनी रहती है, गोतनी से नहीं जमती। जब वो बहू रहती है तो सास से नहीं जमती, जब सास होती है तो बहू से नहीं जमती। ये हाल होता है उसका। तो हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी जहां भी जाए वो बहुरानी बनकर रहे, लेकिन जैसे ही दूसरे की बेटी घर में आती है तो उसको नौकरानी बना देती है, सारे घर का सब कुछ का वही करे। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा हाँ, एक आखिरी बात आप समाप्त कर लीजिए कि बेटी के घर बसाने में और बिगाड़ने में सबसे ज्यादा उसकी माँ का हाथ होता है, सबसे ज्यादा उसकी माँ का हाथ। आज के दौर में पहले तो मोबाइल फोन नहीं था, थोड़ी सी ताखीर होती थी, लेट होता था, लेकिन आज तो बहुत जल्दी हो जाता है। जहां बेटी जाती है वहां और थोड़ी सी उसे तकलीफ हुई, फोन उठाती है और तुरंत मायके लगा देती है, माँ से बातें करने लगती है कि हमको बड़ी तकलीफ हो रही है, शौहर मेरा तकलीफ दे रहा है, ये मेरा देवर तकलीफ देता है, मेरा ससुर तकलीफ देता है, सास मुझे तकलीफ देती है, शौहर मेरा मारता है। बेटियों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जब वहां जाएं तो आप उस घर को अपना घर बनाएं, आप इस तरह से हुस्न सलूक से पेश आए कि आपका शौहर भी आपका गुण गाए, आपकी सास भी आपका गुण गाए, और आपकी माँ का गुण गाए, आपके बाप का गुण गाए, आपके खानदान का गुण गाए। वो कहे कि किस तरह से इसकी परवरिश हुई है कि हमारे घर की बहू जो आई है सबसे मोहब्बत करती है, सबसे मोहब्बत के साथ रहती है। हजरात गिरामी, लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब बेटियां फोन करती है ना माँ को, तो माँ कुछ सोचती नहीं है, माँ को औलाद से प्यार होती है। और क्या कहती है माँ? क्या कहती है कि बेटी तुम घर चले आओ, तुरंत घर बुला लेती है। अब वो नाराज होकर घर चली आई है,
اس کا شوہر لینے کے لیے نہیں آ رہا ہے. اب یہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے کہ اس کے سسرال سے کوئی آئے گا اس کو لینے کے لیے. یا تو غصہ ہو کے آئی ہے, وہاں کے لوگ غصہ ہو گئے کہ چلی گئی. اب یہ گھر بگاڑا کس نے؟ اگر ماں تھوڑی دیر کے لیے سینے پہ پتھر رکھتی اور کہتی کہ بیٹا جو بھی تکلیفیں ہو رہی ہیں آپ وہی جھیلیں اور وہی رہے, وہی آپ کا گھر ہے, یہ گھر نہیں ہے. اور اے بیٹیوں, میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اپنے سسرال سے میکے آ گئی ہو, تمہارے گھر میں بھوجائی ہے, تو تم 6 مہینہ نہیں ٹک پاؤ گی اور وہ تم کو تان تان کرنے لگے گی کہ تم اگر اچھی ہوتی تو تم اپنے سسرال ہوتی نہ کہ میکے میں ہوتی. تو بیٹیاں شادی کے بعد سسرال میں اچھی لگتی ہے. میں آپ کو حدیث سناؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی, ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ داماد ادھر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے, ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے داماد؟ حضرات گرامی, دونوں میں تو میں ہو گئی, بات کچھ بگڑ گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر سے یعنی حضرت علی کے گھر سے بابا کے دروازے پہ چلی گئی اور جا کر دستک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون؟ کہا فاطمہ. کہا فاطمہ؟ کہا کہ ہاں. کہا تمہارے ساتھ علی ہے؟ کہا نہیں. کہا جب تک وہ نہیں آئیں گے دروازہ نہیں کھلے گا, تم چلی جاؤ. اللہ اکبر. سوچے ذرا سا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اپنی بیٹی سے پیار نہیں تھا؟ کہ آقا سے زیادہ کوئی جو دوسرے کی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے ہو کہ بیٹیوں کا تعلق سے کہہ دیا کہ جس کے گھر میں ایک بیٹی ہو اور وہ اس کو ڈھنگ سے پرورش کرے, اس کو کھلائے پلائے, پڑھائے لکھائے اور اس کی شادی وقت پر کر دے تو اللہ اس کو جنت عطا کرے گا. یہ بیٹیوں کو مرتبہ عطا فرمایا. کیا آقا کو اپنی محبت اپنی بیٹی سے لخت جگر سے پیار نہیں تھا؟ لیکن آقا نے کہا کہ اے فاطمہ چلی جاؤ, تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا اس وقت تک جب تک تمہارے ساتھ علی نہیں ہوں گے. اللہ اللہ. حضرت فاطمہ واپس ہو جاتی. حضرت فاطمہ واپس ہوئی اور جا کے اس کمرے میں حضرت علی بیٹھے ہیں, ایگو سامنے ہے. فاطمہ چاہتی ہے کہ پہلے یہ بولے, علی چاہتے پہلے یہ بولے. میاں بیوی کی بات ہے. حدیث شریف میں ہے کہ 70 دفعہ حضرت فاطمہ علی کے قریب سے گزری ہے. 70 دفعہ غصے میں بیوی جب غصہ ہوتی ہے نا خوب دوڑتی ہے گھر کے اندر. حضرت فاطمہ 70 بار دوڑتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت فاطمہ اپنے غلطی پر نادم ہو چکی ہیں اور آپ اٹھتے ہیں اور آپ نے اپنے بیوی کو گلے سے لگا دیا اور لیک سلیک ہوا اور پھر جو ہے کہ دونوں حضور کے گھر گئے, دستک دیا, دروازہ کھل گیا. میرے دوستو سوچے ذرا سا ایک اور بات کہ وہ مدینے کی جو آبادی تھی, وہ آبادی کوئی آج کے گاؤں کی طرح نہیں تھا. تھوڑی سی آبادی تھی. یہ ان کا گھر ہے تو ان کا گھر ہے, ایک ہی گھر. چچا کے لڑکا سے حضرت علی ہے, چچا کے لڑکے سے شادی ہوئی ہے, گھر سمجھ لے کہ ایک ہی ہے. عزیزان گرامی, یہ حال ہے کہ یہاں سے وہاں جا کر دستک دینے پر باپ نے دروازہ نہیں کھولا اور یہاں مائیں جو ہے کہ ترنت آن تان کر کے جو ہے کہ بیٹی کو بلا لیتی ہے. کیا حضرت فاطمہ میں غلطی تھی؟ کیا حضرت علی میں غلطی تھی؟ نہیں, دونوں میں سے کسی میں غلطی نہیں تھی, بلکہ ہم امت محمد کو سمجھانے کے لیے یہ ہوا تھا کہ میرے امت کے لوگوں, اگر تمہارے ساتھ اگر ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تم اپنی بیٹی کا گھر بسانے کا کام کرو, گزارنے کا کام مت کرو. یہ سمجھایا گیا. لیکن عزیزان گرامی آج ایسا نہیں ہو رہا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, وقت زیادہ ہو گیا, میرے پاس بھی لوگ ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس موضوع پہ بولنے کے لیے بہت کچھ ہے. یہ بہت ہی وسیع جو ہے کہ سبجیکٹ ہے, اس پر بولنے کے لیے بہت کچھ رہتا ہے اور اس پر بولنا بھی چاہیے. علماء کرام کو کھول کر سمجھانے کی ضرورت ہے آج تک کہ ہمارا سماج اور معاشرہ جو ہے کہ اندر سدھار پیدا ہو, جو بگاڑ پیدا ہوا ہے. ایک ایک بات اگر ایک ایک میلاد سے آپ اگر لے کر اپنے گھر جائیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں جو ہے کہ خیر و برکت بھی ہوگا اور آپ کا گھر جو ہے کہ چمکنے لگے گا, آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. میرے دوستوں, میاں اور بیوی اگر جھوپڑی میں رہتے ہیں اور محبت ہے وہاں تو پھر وہ جو ہے کہ محل سے بہتر ہے. اور اگر محل میں آپ رہتے ہیں اور گھر کے اندر اس محل کے اندر میاں بیوی میں اگر محبت نہیں ہے تو وہ کہیں جو ہے کہ وہ جھوپڑی سے کہیں بدتر ہے. اس لیے جو ہے کہ چاہتے ہیں آپ کہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے, محل بن جائے, تو آپ محبت کے ساتھ اس میں زندگی کو گزاریے. آپ دیکھیں گے کہ اس محل سے کئی درجہ زیادہ آپ کے گھر کے اندر خوشحالی ہے اور آپ کا گھر جو ہے کہ خوشگوار ہے. آپ کے بچے بھی اس محبت میں جب پیدا ہوں گے نا وہ بھی جو ہے کہ محبتی لوگ ہوں گے. میرے دوستو, نفرت میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ نفرتی ہو جاتے ہیں. اس لیے گھر کے اندر
آپ اپنے گھر کے اندر حسن سلوک سے پیش آئیے، سب کے ساتھ محبت سے پیش آئیے اور خوشی کے ساتھ جو ہے کہ زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں سے آپ اٹھیے تو گھر میں جائیے، ان باتوں کو لے کر جائیے، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے، اور نہ ہی تو سنتے سنتے آپ تو سن ہو ہی گئے ہیں۔ ایک بچہ، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور بڑھاپا کے بعد جو ہے کہ آپ جانتے ہیں کہاں جانا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہماری زندگی جو ہے کہ آج تک جہاں تھی وہیں رہ گئی ہے میرے دوستو، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے اور اس کو انسن کر دیا ہے۔ جب گھر سے میلاد میں چلے نا تو یہ سوچ کر چلے کہ ہم جا رہے ہیں تو وہاں علماء کا بیان ہوگا، ہم ان کو سنیں گے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔